بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: مہمان، بیٹی، بارش، بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے: سود، جہیز، غیبت، جھوٹ۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ یہ تصور رکھیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام افعال کی نگرانی کر رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئی، میں نے اللہ کو اپنے ساتھ پایا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے حضور توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ اس دل کی سستیوں سے بھی واقف ہے۔ اگر خدا کے ڈر سے ایک آنسو بھی نکل پڑے تو وہ عمر بھر کے اس رونے سے بہتر ہے جس میں خوف الہی شامل نہ ہو۔ خدا کا خوف رکھنے والوں کو گزر بسر کا ڈر نہیں رہتا۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ نماز تہجد اللہ تعالی کے قرب حاصل کرنے کا اور اللہ تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ مرض یا مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالی مومن کے گناہوں کو اس طرح کم کر دیتا ہے جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اسے من مانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کرے گا۔ 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں: سردی کا وضو، گرمی کا روزہ، جوانی کی عبادت۔ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ خیانت منافق کی نشانی ہے، امانت ختم ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائے۔ تم کسی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، تم تو لا علم ہو۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ خوش بخت ہے وہ شخص جو مر جائے مگر اس کی نیکی نہ مرے، یعنی وہ کوئی ایسا نیک کام چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو مر جائے
مگر اس کا گناہ نہ مرے، یعنی وہ کوئی ایسا کام چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو تمہاری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں تم نے کوئی نیکی نہ کی۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جانے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن سے خوش ہوتا ہے جو کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرے، اس کا مقام جنت ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ غیب سے راستے نکالتا ہے۔